السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 169۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ آپ ان کو مردہ مت گمان کرو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہونے والے ہوتے ہیں اس وجہ سے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں سے بھی جو نہیں ملے ابھی تک ان کے پیچھے سے ان کو، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کسی قسم کا خوف اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کی وجہ سے۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کا پس منظر دو طرح کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب صحابہ کرام کو بھیجا۔ بئر معونہ ایک جگہ تھی، بئر کہتے ہیں کنویں کو۔ اس وقت بھی لوگوں کی زندگیاں کنووں کے گرد ہوتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ پانی زمینوں میں نہیں ہوتا تھا، تو وہاں پر لوگ آباد تھے۔ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہمیں کچھ داعی دیجیے جو ہمیں دعوت دیں، ہم اسلام لائیں، ہمیں تعلیم سکھائیں۔ آپ نے 70 کے قریب قراء ان کو دیے، اور بعض روایت میں 40 کا ذکر آتا ہے۔ یہ لے گئے، انہوں نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا، تو یہ کہنے لگے کہ کون ہمارے نبی تک ہماری یہ بات پہنچائے گا کہ اللہ نے ہماری بڑی عزت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ پیغام پہنچاتا ہوں، اللہ نے وحی اتار دی۔ دوسرا واقعہ اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے، احد کے شہداء کے بعد مسلمان انتہائی رنجیدہ تھے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے عظیم لوگ شہید ہوئے تھے۔ آپ ان کی عظمت سے اندازہ یوں لگائیے کہ یہ جابر کے والد عبداللہ کیا تھے کہ جن کے ساتھ اللہ نے سارے پردے ہٹا کے گفتگو کی جب وہ شہید ہو کر اللہ کے پاس پہنچے۔ میں یہ مطالعہ کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، یا اللہ تیرے اس بندے میں کیا خصوصیت تھی، اس کی کوئی خاص فضیلت تو حدیث کی کتابوں میں ہم نے نہیں پڑھی، جس طرح کئی صحابہ کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کئی معاشرے میں گم نام لوگ ہوتے ہیں، چھپے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور کئی لوگ معاشروں میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ نہ جانے اس عبداللہ میں کیا تھا، اللہ نے پردے ہٹا کر اس سے بات کی۔ اور پھر ایک اور بات، عبداللہ کے جنازے کو فرشتوں کے پروں نے ڈھانپا ہوا تھا۔ جابر بار بار اپنے ابا کے چہرے سے کپڑا اٹھاتے اور روتے، اللہ کے نبی مجھے روک نہیں رہے تھے، آپ مجھے دیکھتے تھے، میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ اے جابر، فرشتوں نے مسلسل تیرے والد کے جنازے کو اپنے پروں سے ڈھانپا ہوا ہے، اور میں تجھے خوشخبری نہ دوں کہ تیرے رب نے تیرے والد کے ساتھ سارے پردے ہٹا کر گفتگو کی ہے۔ مسلمان بڑے رنجیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی کہ تم اللہ کے راستے میں جو لوگ مارے گئے انہیں یہ مت سمجھو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہی کہ مردہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے نا تو دل کے اندر ایک حسرت اور ایک ملال آتا ہے، یا فلانا مر گیا۔ اللہ کہتا ہے تم نے ایسا کلمہ شہداء کے لیے نہیں بولنا جس سے حسرت دلوں میں آئے، ورنہ مرنے کے بعد سارے ہی زندہ ہوتے ہیں۔ مسلمان تو کیا، کافر بھی زندہ ہوتے ہیں، لیکن زندگیوں کا فرق ہے۔ وہ جہنم کے عذاب لینے کے لیے زندہ ہیں،
یہ جنت کی نعمتیں لینے کے لیے زندہ ہے۔ اور تیسری بات، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ یہاں پر ان کے مرتبے کی طرف اشارہ کہ وہ تم سے تو چلے گئے لیکن وہ رب کے پاس چلے گئے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کے لیے، سبز پرندوں کے پپوٹوں کے اندر، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ان کے پیٹوں کے اندر اللہ رکھ دیتا ہے شہداء کی روحوں کو، اور وہ جنت کے اندر جہاں چاہتے ہیں چرتے ہیں۔ اور جب وہ چر کے پھر کے وہاں کے دریاؤں سے پانی پی کے جب آرام کرنا ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے لگی سونے کی قندیلیں ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ شہداء کا اعزاز ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، جو شہادت تجھے مقبول ہو، جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جو بندہ صدق کے دل سے شہادت اللہ سے مانگتا ہے اور وہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے، وہ عام بستر پر بھی مرے، اللہ اس کو شہادت کے درجے پر فائز کرے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت سند بالکل ٹھیک ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مومنوں کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے اندر اور مومنوں کی روحیں پرندوں کی شکل میں، فرق واضح ہے۔ کیسے؟ مومنوں کی روحیں خود اڑتی ہیں اور شہداء کی روحوں کو سواری دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا اعزاز ہے ایمان والوں کے لیے۔ روحیں جب چلی جاتی ہیں اللہ کے پاس تو بس وہ نعمتیں لیتی ہیں، البتہ جسم کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوتا ہے یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس جسم کو اس کی خوشی یا اس کا غم ضرور ملتا رہتا ہے، کیونکہ جب گناہ میں دونوں شریک ہیں، گناہ روح نے بھی کیا بدن نے بھی کیا، نیکی میں دونوں شریک ہیں، نیکی روح نے بھی کی بدن نے بھی کی، تو نعمت اور سزا ایک کو کیوں ملے؟ کافروں کی روحیں جہنم کے اندر، سجین کے اندر، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم دنیا کے رزق سے سوچتے ہو کہ دنیا کا رزق ان کا ختم ہو گیا، ان کا اللہ کے پاس رزق شروع ہو گیا۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو دیا اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جابر بڑا روتے تھے، اب نے فرمایا جابر کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان فوت ہو گئے، اور ابا جان دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک اولاد بیٹیاں اور دوسرا قرضہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ایک بات نہ کروں کہ اللہ تجھے اس سے خوش کر دے، کہ تیرے والد کو اللہ نے جب سامنے لا کر بات کی نا، اس سے تیرے والد کو اللہ نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جب اللہ نے بار بار پوچھا نا، اس نے کہا اللہ پھر اس طرح کر، مجھے جسم دے اور مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا، میں پھر تیرے راستے میں لڑتا لڑتا شہید کر دیا۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، شہداء کا یہی جواب۔ دنیا کے اندر جنت میں جانے والا بندہ کوئی بھی یہ خواہش نہیں کرے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، سوائے شہید کے۔ وہ کہے گا اللہ جو مزہ تیرے راستے میں شہادت کے وقت آیا تھا نا، اللہ وہ مزہ نہیں ہے۔ اور واللہ العظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بارے میں فرمایا کہ باب یذہب اللہ بہ الہم والغم، جہاد ایک ایسا دروازہ ہے جو اس دروازے میں داخل ہوتا ہے نا، اللہ اس کے غم اور ہم پریشانیاں اللہ ختم کر دیتے ہیں، اس کو دنیا کے غم ختم ہو جاتے ہیں، اس کی فکر عظیم ہو جاتی ہے، اس کی پرواز اونچی ہو جاتی ہے، اس کی سوچ اونچی ہو جاتی ہے، رب کے دین کی سربلندی جو جہاد میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی مجاہد کو دیکھا ہوگا، وہ ادھر آ جائے اس کا دل ہی نہیں لگتا، نہیں میں نے جانا ہے، میں نے اسے پتہ ادھر موت پڑی ہے لیکن پھر بھی میں نے جانا ہے۔ کیوں؟ اسے جو وہاں پر مزہ ملتا ہے، اسے جو وہاں پر سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، آپ وہ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی وہ دنیا نہیں، اس کی وہ جنت ہوتی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے دیا اس سے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک اور بات سے خوش ہوتے ہیں، جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ دیکھو ہم جب آئے ہیں جہاد کر کے آئے، اللہ نے ہمارے اتنی عزت کی، وہ اس پر مزید خوش یہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پیچھے آنے والے بھائی ہیں
ان کو رستے میں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی جیسے ہمیں نہیں ہوئی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، جب وہ پہنچ جاتے ہیں اللہ کے ہاں اپنا اعزاز اور پروٹوکول دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ یہاں پر تو پریشانی کوئی نہیں، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، آنے والوں کو نہ کوئی خوف ملے گا اور نہ ان کو کوئی غم ملے گا۔ یہاں اپنے مومن بھائی کی خوشی پر خوش ہونا یہ ایمان اور جنتیوں کی نشانی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مسلمان کی خوشی پر خوش ہوتا ہے، اس کی طبیعت ایسے ہے جیسے جنتی لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے۔ یستبشرون بنعمۃ من اللہ وفضل، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی بات، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اور یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا یستبشرون بنعمۃ من اللہ وفضل۔ شہید ہے، اللہ کے راستے میں لڑا ہے، جان دی ہے، مال دیا ہے، رشتہ دار عزیز و اقارب کو چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، اس کے باوجود اپنے عمل سے جنت میں نہیں گیا، من فضلی ہی، اللہ کے فضل سے گیا۔ جنت میں کوئی بھی اپنے عمل سے نہیں جائے گا، ہر کوئی اپنے فضل، حتیٰ کہ شہید وہ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے جاؤں گا، کوئی اپنے عمل سے نہیں جائے گا۔ فَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ شہید کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ شہید کیا، تو ویسے تو کوئی قرآن پر غور کرے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، جب اللہ کے ہاں زندہ تو بات ختم۔ لیکن کئی جاہلوں نے اس کا معنی یہ سمجھ لیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی شہید کو مردہ نہ کہو، قرآن نے کہا مردہ نہ کہو، لیکن وہ جس معنی میں کہتے ہیں نا ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور زندہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے اس کو پکارو وہ سنتا ہے، اس سے مانگو وہ دیتا ہے۔ شہید کا زندہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے مانگنا، اس کو پکارنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا، کسی کو پکارنا جائز نہیں۔ باقی شہید اگر زندہ ہوتا نا تو اس کی بیوی بیوہ نہ کہلاتی، اس کی بیوی سے کوئی اور شادی نہ کرتا۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کی بیوہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان سے علی بن ابی طالب نے شادی کی۔ اگر شہداء زندہ ہوتے تو ان کی بیویوں سے شادی کوئی نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے وہ فوت ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اعزاز میں یہ کہہ دیا کہ بھئی ایسا لفظ نہیں بولنا جس سے تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں حسرت آئے کہ ہائے مر گیا، ایسا انداز نہیں اختیار کرنا بس، وگرنہ وہ فوت ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہیں وہ، اور نہ وہ سنتے ہیں اور نہ وہ تمہاری فریاد رسی کر سکتے ہیں، وہ صرف میرا اللہ جو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔